यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम लूका की इंजिल बाब 2 और आयत 1 से 38 तक गौर करे थे। आज हम आयत 39 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 39 और 40। लिखा हुआ है, और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुआफिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए। और वो लड़का बढ़ता और क़ुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया, और खुदा का फजल उस पर था। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो यूसुफ और मरियम खुदा के शरीयत के मुताबिक सारे चीज़ां करे। कलाम बताता है कि यूसुफ एक राजबाज आदमी थे और खुदा के हुक्मों के मुताबिक चलते थे। तो क्योंकि उनके दिल में खुदा का खौफ था, तो वो सारे बातें पूरे करे जो शरीयत के मुताबिक थे। जिसके दिल में, याद रखो, खुदा का खौफ रहता है, उन्हें खुदा के हुक्मों पे अमल करने के लिए पीछे नहीं हटता। और आयत 40 हमको चार बातें बताती है। पहली बात ये कि लड़का बढ़ते गया। दूसरी बात ये कि लड़का क़ुव्वत पाते गया। तीसरी बात ये कि लड़का हिकमत से मामूर होते गया। चौथी बात ये कि लड़के के ऊपर खुदा का फजल था। यहाँ जो बढ़ते जाने के बारे में बताया गया है, वो ये मतलब है कि यीशु मसीह जिस्मानी और रूहानी तौर से बढ़ रहे थे और रूहानी क़ुव्वत में बढ़ते गए, साथ साथ रूहानी हिकमत हासिल करे। प्यारे भाई बहन, जब हम मसीह में नए मखलूक बनते हैं तो ये चारों चीज़ों में हम बढ़ते जाना चाहिए। ये होगा। अब हम एक ऐसे वाक़े पे गौर करेंगे जो वाक़े को सिर्फ हज़रत लूका अपने इंजिल में बताए हैं। कोई दूसरी इंजिल ये वाक़े के बारे में जिक्र नहीं करी है। ये वाक़या उस वक़्त का है जब यीशु मसीह 12 साल के थे। हमको मालूम होना चाहिए कि लूका मसीह के बचपन के वाक़े का जिक्र करने में दिलचस्पी पैदा करे। अब हम आयत 41 से 45 तक पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, उसके माँ बाप हर बरस ईद फसा पर यरूशलेम को जाया करते थे, और जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर ना हुई, मगर ये समझकर कि वो काफिले में है, एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए। मेरे भाई, यूसुफ को और मरियम को खुदा में इतनी दिलचस्पी थी कि उन लोग उसमें मशगूल रहना चाहते थे, खुदा के कदमों पे अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। मेरे दोस्त, यीशु मसीह को जान लेना हमारे लिए काफ़ी नहीं है, याद रखो, बल्कि मसीह को जानने के साथ साथ उनके कदमों पे अपनी ज़िंदगी गुजारना बहुत ही ज़रूरी है। कलाम बताता है कि हर बरस ये लोग ईद फसा के लिए यरूशलेम को जाते थे। मेरे भाई, क्या हम हर इतवार कलीसिया में शामिल हो रहे हैं क्या? सोचो ज़रा। कलाम आगे ये बताता है कि यूसुफ और मरियम को खबर नहीं थी कि मसीह यरूशलेम में रह गए हैं। वो दिनों में लोग जो है काफिले के साथ सफ़र करते थे। जब यरूशलेम छोड़ने का वक़्त आया तो लोग जो गलील की तरफ रवाना हो रहे थे तो एक जगह जमा हो गए और अपना सफ़र शुरू करे। और क्योंकि भीड़ शायद ज़्यादा थी तो यूसुफ शायद ये समझे होंगे कि लड़का यीशु मरियम के साथ रहेगा, और मरियम शायद ये सोचे होंगे कि लड़का यीशु यूसुफ के साथ रहेगा। बहरहाल गड़बड़ थी और उनको पता चला कि यीशु कहीं भी नहीं है। तो क्या करे? वापस यरूशलेम को आए। आयत 46 से 50 लिखा हुआ है, और 3 रोज पीछे ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनके सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। वो उसे देखकर हैरान हुए, और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख, तेरे बाप और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना ज़रूर है? मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो ना समझे। मेरे भाई, यहाँ अगर हम गौर करेंगे तो यूसुफ और मरियम जो हैं यरूशलेम में 3 दिन तलाश करने के बाद यीशु उनको मिले और हैकल में मिले। मगर मसीह किन के बीच में थे? ज़रा सोचो। उन्हों उस्तादों के बीच में बैठे हुए थे,
اور یہاں انہوں جو ہیں استادوں کی سنتے بھی رہے اور استادوں سے سوال بھی کرتے رہے، مگر مسیح ایسے سوال کرتے تھے جس کا جواب استادوں کے پاس نہیں تھا، اور اس کے علاوہ وہ دنگ ہو گئے، یعنی کہ استاداں جو ہے مسیح کے جوابوں کو سنتے سنتے دنگ ہو گئے۔ اور اگر ہم مسیح کے عمر پہ غور کریں گے تو انہوں صرف 12 سال کے تھے۔ کتنے سال کے تھے؟ صرف 12 سال۔ پیارے بھائی بہن، حکمت ہم اپنی طاقت سے نہیں حاصل کر سکتے، یاد رکھو، حکمت ہم کو خدا کے طرف سے آتی ہے۔ لوگاں جو ہے سلیمان کی حکمت کو سننے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ سبا کی ملکہ کو آرزو تھی سلیمان کے حکمت کو سننے کے لیے، اور سبا کے ملکہ کی یہ آرزو پوری ہوئی، اور جب سلیمان کے حکمت کو سنی تو دنگ ہو گئی۔ سلیمان کو جو حکمت ملی وہ خدا کے طرف سے تھی، ان کی اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کے طرف سے، کیونکہ انہوں دعا کرے تھے کہ خدا جو ہے ان کو حکمت دینا، اور خدا جو ہے ان کو حکمت دیا۔ کلام مسیح کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ مسیح خدا کی حکمت ہیں، تو یہ استاداں مسیح کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اعمال کی کتاب بتاتی ہے کہ لوگ جو ہے اسٹیفنس کے حکمت کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اسٹیفنس کی حکمت خدا کی طرف سے تھی۔ یہ استاداں مسیح کے حکمت کو سن کے دنگ ہو گئے۔ کلام یہ بتاتا ہے۔ یہ ہوگا، اب ہم آیت 51 اور 52 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کے آخری آتے ہیں۔ اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں، اور یسوع حکمت اور خد و خامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ میرے بھائی، یہاں یسوع مسیح بچوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق رکھے ہیں۔ یہاں یسوع مسیح اپنے جسمانی ماں باپ کے تابع رہ کے یہ بتائے کہ بچے اپنے ماں باپ کے تابع رہنا، یعنی کہ ماں باپ کی بات سننا، ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کا کہنا ماننا۔ ماں باپ کی بات سننا بچوں کا ایک سب سے بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ کئی کو بولے تو خدا جو ہے ماں باپ ان کے لیے رکھا تاکہ بچے اپنے ماں باپ کی عزت کرے۔ اب ہم باب 3 اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا باب 3 کے ذریعے سے ہم سب کو کیا سکھانا چاہتا ہے۔ اگر ہم باب 3 میں دیکھیں گے تو ہم کو باب 3 میں 2 باتیں دکھیں گے۔ پہلی بات ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا مسیح کے لیے راستہ تیار کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یسوع مسیح کا بپتسمہ اور ان کے پشتوں کی فہرست۔ اب ہم آیت 1 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تبریوس قیصر کے حکومت کے 15ویں برس، جب پنتیوس پلاطس یہودیہ کا حاکم تھا، اور ہیرودس گلیل کا اور اس کا بھائی فلپس اتورایا اور ترکونیتس کا اور لسانیاس ابیلینی کا حاکم تھا۔ پیارے بھائی بہن، قیصر اگستس بادشاہ تھا جب یسوع مسیح پیدا ہوئے، اور اب تبریوس قیصر حاکم ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تبریوس ایک جلاد قسم کا آدمی تھا۔ انہیں ہوشیار تھا مگر چالاک بھی تھا۔ اس میں انسانیت نہیں تھی۔ انہیں ساری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ آیت 2 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور حنا اور قیفہ سردار کاہن تھے۔ اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر اترا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حنا اور قیفہ سردار کاہن تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 سردار کاہن کئی کو رہنا تھا؟ 2 کاہن کا رہنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ رومیوں سرکار کی طاقت کتنی یہودی قوم پہ تھی۔ رومیوں سرکار ان لوگوں کو اپنے قابو میں رکھے۔ حنا جو ہے حکومت کے پیچھے سے کام کرتے تھے، اور قیفہ کو حکومت اپنے سامنے رکھی تھی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے ایک ایسے شخصیت تھے جو بار بار اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے۔ ان کا ذکر ہمارے سامنے بار بار آتا ہے۔ کئی لوگاں ان کے بارے میں یہ سوچے کہ انہوں ایلیا نبی ہیں، کیونکہ یوحنا کی چال چلن ایلیا نبی سے ملتی جھلتی تھی۔ انہوں لوگوں کو یہ
پیغام دیتے تھے کہ ایک آنے والا ہے، یعنی کہ مسیح۔ اگر ہم ان کے زندگی میں دیکھیں گے تو انہوں پیدائش کاہن تھے، کیونکہ انہوں زکریا کے بیٹے تھے، مگر خدا ان کو ایک نبی کے حیثیت سے اپنی خدمت گزاری کے لیے استعمال کرا۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ یردان کے سارے گرناوا میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یوحنا بپتسمہ دینے والے توبہ کا پیغام دیتے ہیں۔ یوحنا جو ہیں آخری نبی تھے۔ اصل میں دیکھا گیا تو یوحنا بپتسمہ جو ہیں پرانا عہد نامہ کے شخصیت تھے جو نیا عہد نامہ میں داخل ہوئے۔ انہوں لوگوں کو مسیح کے طرف رجوع کرنا چاہتے تھے۔ آیت 4 سے 7 میں لکھا ہوا ہے، جیسا یسایہ نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، اور جو ٹیڑھا ہے سیدھا اور جو اونچا نیچا ہے ہموار راستہ بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ پس جو لوگ اس سے بپتسمہ لینے کو نکل کر آتے تھے وہ ان سے کہتا تھا، اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ میرے بھائی، یہاں کلام بتاتا ہے کہ ہر بشر خدا کی نجات دیکھیں گا۔ میرے دوست، آج خدا اپنے روح کے ذریعے سے ہر ایک انسان کے دل میں کام کر رہا ہے، اور انسان خدا کے نجات کو دیکھ رہا ہے۔ مگر کلام بتاتا ہے کہ جو لوگ یوحنا کے پاس آ رہے تھے، یوحنا ان میں سے چند لوگوں کو سانپ کے بچے بلائے۔ یوحنا کو معلوم تھا کہ یہ لوگوں کے دل توبہ کے دل نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ خود غرض تھے۔ یوحنا اپنے روح میں معلوم کر لیے کہ یہ لوگوں کے دل خدا کے طرف نہیں ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا ان لوگوں کو کچھ قبول کرتا جو اپنا دل کھول کے اس کے پاس آتے ہیں۔ اگر آپ اپنا دل کھول کے خدا کے پاس آئیں گے تو خدا ضرور آپ کو قبول کریں گا۔ لیکن اگر آپ اپنا دل بند کر کے خدا کے پاس آ کے کچھ غلط سلط سوال کرنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھو، خدا سننے والا نہیں ہے۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہیم ہمارے باپ ہیں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، یوحنا بپتسمہ دینے والوں کا پیغام توبہ کا پیغام تھا۔ انہوں لوگوں کو اپنے اپنے گناہ سے پلٹ کے خدا کے طرف رجوع ہو بول رہے تھے۔ جب آپ خدا کے طرف رجوع ہوتے ہیں تو آپ اپنے گناہ سے پلٹتے ہیں، اور یہ چیز ہے توبہ۔ جب آپ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تو دنیاوی چیزوں کو آپ اپنے دل و دماغ سے نکالتے ہیں۔ دنیاوی چیزیں آخر کیا ہیں؟ جلاپا، حسد، بدگوئی، بت پرستی، جادوگری، غرور وغیرہ وغیرہ۔ تو جب آپ یہ چیزوں سے پلٹتے ہیں تو آپ گناہ سے پلٹتے ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے یہ پیغام دے رہے تھے کہ یہ دنیاوی چیزوں سے پلٹو اور خدا کے طرف رجوع ہو۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ فرشتیوں میں اور شریعت کے استادوں میں یہ بات کا غرور تھا کہ ان لوگ ابراہیم کے نسل سے ہیں، ان لوگ ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ مگر یوحنا بپتسمہ دینے والے ان کو صاف صاف بتا دیے کہ اگر ان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگ ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم کے بیٹے رہنے سے خدا ان لوگوں کو قبول کریں گا، تو یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ میرے دوست، یوحنا ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان لوگ توبہ کے نوبت پہ آنا۔ یا مسیح خاندان کے لیے ایک سبق ہے۔ اگر مسیح خاندان کی اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ان کے باپ اور ماں
मसीहत में रहने की वजह से उन लोगों को खुदा जो है कबूल करेगा। तो मेरे भाई, हमको मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे माँ बाप मसीही हैं और हम मसीही नहीं हैं तो खुदा हमको कबूल नहीं कर सकता, खुदा हमको नजात नहीं दे सकता। मसीह खानदान के औलाद को भी अपने गुनाहों का तौबा करके यीशु मसीह पे ईमान लाना है। गुनाह से पलट के मसीह पे ईमान लाने के जरिए से खुदा कबूल करता है। आपको जो है यीशु मसीह पे ईमान लाना जरूरी है। खुदा गुनाहों को माफ करता है और खुदा हमेशा की जिंदगी देता है अगर आप यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं तो। आयत 9 में लिखा हुआ है, और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मेरे भाई, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जमाने में जो झाड़ा मेवा नहीं देते थे वो जड़ से काटे जाते थे और आग में डाले जाते थे। यहाँ जो है यूहन्ना का पैगाम सख्त है। उनके पैगाम में अदालत नजर आ रही है। इस्राएलिया कौम जो हैं वैसा उभर के नहीं आए जैसा खुदा चाहता था। खुदा चाहता था कि ये लोग उसके राहों पे चले और अपनी जिंदगी के जरिए से खुदा का जलाल जाहिर करे, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये लोग बुत परस्ती के तरफ रुजू हो गए और खुदा को पूरी तरह से भूल गए। तो खुदा ये इरादा कर लिया था कि उन्हें उन पे अपनी कहर नाजिल करेगा। तो यहाँ यूहन्ना ये जाहिर करना चाह रहे थे कि ये लोग अपने जिंदगी को बदले और अपने जिंदगी में खुदा के लिए जगह दिए। अगर ये नहीं करेंगे तो खुदा उनको हलाक कर देगा। और आज यीशु मसीह सारे कलीसिया को ये बोल रहे हैं कि फल लाओ, अपने जिंदगी के जरिए से खुदा का जलाल जाहिर करो। यह है यीशु मसीह का पैगाम। आयत 10 और 11 में लिखा हुआ है, लोगों ने उससे ये पूछा कि फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसको जिसके पास ना हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। तो यहाँ यूहन्ना उन लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि उन लोग जो हैं खुद गर्जी में जी रहे हैं, उन लोग अपना ख्याल करने में मसरूफ हैं, मगर यूहन्ना ये बताना चाह रहे थे कि अपनी खुद गर्जी छोड़ के दूसरों का भी ख्याल करो, दूसरों की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाओ। मेरे दोस्त, मसीह की तालीम हमको ये सिखाती है कि हम ज़रूरतमंदों की मदद करना और दूसरों का ख्याल करना, जिसके पास नहीं है उसको देना। अगर हम ये बोलते हैं कि हम मसीह में ईमान रखते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता कि हम ज़रूरतमंदों का ख्याल करना। आयत 12 और 13 में लिखा हुआ है, और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज़्यादा ना लेना। मेरे भाई, महसूल लेने वाले ऐसे किस्म के लोग थे, ज़रूरत से ज़्यादा लेते थे। वो लोग हुकूमत को देने के साथ साथ अपनी भी पेट भरते थे, मगर ये गुनाह था। ये लोग इससे छुटकारा पाना चाहते थे। ये लोगों को महसूस हुआ कि जो जिंदगी इन लोग जी रहे हैं वो नेक जिंदगी नहीं है। कलाम बताता है कि ये बपतिस्मा लेने के लिए आए। ये लोग अपना दिल यीशु मसीह के लिए खोले, लेकिन बपतिस्मा लेने से पहले इन लोगों को अपने गुनाह से निपटना था। मेरे दोस्त, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने से पहले एक इंसान अपने गुनाह से पलटना जरूरी है और उस गुनाह से निपटना जरूरी है। पहले गुनाहों की माफी, उसके बाद बपतिस्मा। आयत 14 में लिखा हुआ है, और सिपाहियों ने भी उससे ये पूछा कि हम लोग क्या करें? उसने उनसे कहा, ना किसी पर जुल्म करो और ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर कियाफत करो। प्यारे भाई बहन, यूहन्ना जानते थे कि सिपाहियाँ
لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور ناحق کسی کا حق چھین لیتے ہیں۔ یوحنا یہ بات جانتے تھے، اس لیے جب سپاہیاں ان سے سوال کرے کہ ہم لوگ کیا کریں تو انہوں فوراً سے ان لوگوں کا جواب دیے۔ میرے بھائی، مسیح ہم سے ایسی زندگی چاہتے ہیں جہاں ہم ہماری زندگی کے ذریعے سے یہ ظاہر کریں کہ ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ مسیح چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پرانی زندگی بھول جانا اور ہمارے زندگی میں ایک نئی شروعات کرنا۔ یا یوحنا یہ ساروں کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ ان لگاں اپنے پچھلے زندگی کو بھول جانا اور اپنے زندگی میں ایک نیا قدم شروع کرنا۔ آیت 15 سے 17 میں لکھا ہوا ہے، جب لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دلوں میں یوحنا کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں، تو یوحنا نے ان سب سے جواب میں کہا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو مجھ سے زوراور ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس کا چھاگ اس کے ہاتھ میں ہے تاکہ وہ اپنے خلیاں کو خوب صاف کرے اور گیہوں کو اپنے کھٹے میں جمع کرے، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بوجھنے کی نہیں۔ تو یہاں یوحنا لوگوں کے دلوں کو یہ بات سے تیار کرے تھے کہ ان کا پیغام آخری نہیں ہے، یعنی کہ ان کے پیغام کا آخر نہیں ہے، یعنی کہ ان کا پیغام آخری پیغام نہیں ہے، بلکہ انہوں وہ انسان کے لیے تیاری کر رہے ہیں جو ان کے بعد آنے والا ہے۔ یوحنا پانی کا بپتسمہ دیے، مگر مسیح 2000 سال سے روح کا بپتسمہ دے رہے ہیں۔ اگر انہوں جب دوبارہ آئیں گے تو آگ کا بپتسمہ دیں گے۔ آگ جو ہے عدالت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ آیت 18 سے 20 میں لکھا ہوا ہے، پس وہ اور بہت سی نصیحتیں دے دے کے لوگوں کو خوشخبری سناتا رہا، لیکن چوتھائے ملک کے حاکم ہیرودس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب اور ان ساری برائیوں کے باعث جو ہیرودس نے کی تھیں، یوحنا نے ملامت اٹھا کر ان سب سے بڑھ کر یہ بھی کیا کہ اس کو قید میں ڈالا۔ پیارے بھائی بہن، جب انسان کو اس کے برے کرتوتوں کے بارے میں ظاہر کیا جاتا ہے تو انہیں سہ نہیں سکتا۔ یوحنا ہیرودس کے اچھے کے بارے میں بول رہے تھے، مگر ہیرودس کو یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں یوحنا کو قید خانے میں ڈال دیے۔ ہیرودس اپنے بھائی کی بیوی ہیرودیاس کو خوش کرنا چاہتے تھے، مگر انہوں یہ بھول گئے تھے کہ ایسا برا کام کر کے انہوں خدا کو ناراض کر رہے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انسان یہ دنیا کے حد تک جینا چاہتا، مگر انہیں اپنے آخرت کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا۔ مگر کیا ہیرودس اپنے بھائی کی بیوی کو ہمیشہ کے لیے رکھ سکے کیا؟ میرے بھائی، ایک دن ان کی زندگی میں آیا کہ انہوں مر گئے اور ہیرودیاس بھی مر گئی۔ پیارے دوست، ہم ہمیشہ ہمارے آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر ہم باب 3 میں دیکھیں گے تو جو لوگ یوحنا کے پاس آئے وہ دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک قسم کے لوگ تھے جو اپنا دل کھول کے یوحنا کے پاس آئے توبہ کرنے کے لیے، مگر اور ایک قسم کے لوگ تھے جو یوحنا کے پاس آئے مگر توبہ کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن جتنے لوگاں اپنے گناہ سے پلٹ کے خدا کی طرف رجوع ہوئے اور یسوع مسیح کو قبول کرے، وہ سارے لوگاں خدا کی طرف سے روحانی زندگی حاصل کرے۔ مگر جتنے لوگاں توبہ نہیں کرے اور یسوع مسیح کو قبول نہیں کرے، وہ سارے لوگاں روحانی زندگی کھو بیٹھے۔ پیارے دوست، گناہوں کی معافی اور روحانی زندگی یسوع مسیح کے ذریعے سے ہے، کیونکہ انہوں ہمارے سارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے
सलीब पे अपनी जान देके। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कौन से ग्रोह में शामिल होना चाहेंगे? वो ग्रोह में शामिल होना चाहेंगे जो ग्रोह तौबा करके यीशु मसीह को कबूल करी, या फिर वो ग्रोह में शामिल होना चाहेंगे जो ग्रोह तौबा नहीं करी और यीशु मसीह को कबूल नहीं करी? कौन से ग्रोह में आप शामिल होना चाहेंगे? खुदा हम सबको आज के कलाम के जरिए से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।